ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا إلى آخرہ، اور لوگوں تم تین قسموں میں بٹ جاؤ۔ تو قیامت کے دن لوگوں کی تین اقسام ہوں گی، تین گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ پہلا گروہ وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، چنانچہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں، کیا کہنا ان دائیں ہاتھ والوں کا۔ ان دائیں ہاتھ والوں سے مراد وہ خوش نصیب مومن ہیں جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو اس بات کی علامت ہوگی کہ صاحب ایمان ہے اور ان کو جنت نصیب ہونے والی ہے۔ دوسرا گروہ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، جو بائیں ہاتھ والی ہیں، کیا بتائیں وہ بائیں ہاتھ والے کیا ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو ان کے کفر کی علامت ہوگی۔ اور تیسرا گروہ والسابقون السابقون، جو سبقت لے جانے والے ہیں، وہ تو ہیں ہی سبقت لے جانے والے، اس سے مراد انبیاء کرام اور وہ اعلیٰ درجے کے پاک باز حضرات ہیں جنہوں نے تقویٰ کا سب سے اونچا مقام پایا ہوگا۔ اولئک المقربون، وہی ہیں جو اللہ کے خاص مقرب بندے ہوں گے۔ تو پہلا گروہ وہ ہے جو آدم علیہ السلام کی دائیں جانب سے پیدا ہوا، ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جو عرش کے دائیں جانب انہیں جمع کیا جائے گا، یہ سب جنتی ہیں۔ اور دوسرا گروہ جو آدم علیہ السلام کے بائیں جانب سے پیدا ہوئے، جن کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے، اور یہ سب کے سب جہنمی ہوں گے۔ تیسرا گروہ مقربین کا ہوگا، یہ لوگ کم ہوں گے اور یہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ سلۃ من الاولین، یعنی شروع کے لوگوں میں سے بہت سے، اور وقلیل من الاخرین، اور بعد کے لوگوں میں سے تھوڑے، یعنی یہ انبیاء کرام، یعنی یہ تیسرا جو گروہ ہوگا، جو سابقین کا، جو اولیاء کرام کا، صدیقین کا، یعنی اس اعلیٰ درجے کے لوگوں میں اکثریت قدیم زمانے کے انبیاء کرام وغیرہ کی ہوگی، اور بعد کے زمانوں میں بھی اگرچہ اس درجے کے لوگ ہوں گے مگر کم ہوں گے۔ تو جنت کی زندگی کیسی ہوگی؟ علی سرر موضونہ، سونے کے تاروں سے بنی ہوئی اونچی نشستوں پر، یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کپڑا جس پر سونے کے تاروں سے کام بنایا گیا ہو، متکئین علیہا متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے ان پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، سدا رہنے والے لڑکے ان کے سامنے گردش میں ہوں گے۔ اب مفسرین نے اس کے بارے میں غلمان کے بارے میں لکھا کہ حوروں کی طرح یہ بھی جنت میں ہی پیدا ہوئے ہوں گے، اور یہ سب اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک ایک جنتی کے پاس ہزاروں خادم ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، سدا رہنے والے لڑکے ان کے سامنے گردش میں ہوں گے۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، ایسی شراب کے پیالے، جگ اور جام لے کر، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، جس سے نہ ان کے سر میں درد ہوگا نہ ان کے ہوش اڑیں گے۔ یعنی دنیا میں جو شراب ہے اس کے پینے سے سر میں درد اور چکر آتا ہے، لیکن جنت کی شراب اس سے پاک ہوگی۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون، اور وہ پھل لے کر جو وہ پسند کریں گے، ولحم طیر مما يشتهون، اور پرندوں کا وہ گوشت لے کر جس کو ان کا دل چاہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت جس وقت کسی پرندے کے گوشت کی طرف رغبت کریں گے تو اس کا گوشت جس طرح کھانے کی رغبت دل میں آوے گی، کباب ہو یا دوسری طرح کا پکا ہوا ہو کر ان کے سامنے آ جاوے گا۔ اسی طرح جنتی جو ہوں گے انہیں حوران جنت بھی عطا ہوں گی، وحور عین، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسی جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی، جزاء بما كانوا يعملون، یہ سب بدلہ ہوگا ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، اور وہ اس جنت میں نہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے نہ کوئی گناہ کی بات، الا قیلا سلاما سلاما، ہاں جو بات ہوگی سلامتی ہی سلامتی کی ہوگی۔ واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، کیا کہنا ان دائیں ہاتھ والوں کا، فی سدر مخضود، وہ عیش کریں گے کانٹوں سے پاک بیریوں میں۔ یعنی جنت کے پھلوں کے نام تو ہمارے سمجھانے کے لیے وہی ہیں جنہیں ہم دنیا میں جانتے ہیں، لیکن ان کی کیفیت مختلف ہوگی۔ ایک حدیث میں آیا
ایک دیہاتی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بیری کا درخت تو عام طور سے تکلیف دہ ہوتا ہے، قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیسے فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کانٹوں سے پاک ہوگا، در حقیقت اللہ تعالیٰ ہر کانٹے کی جگہ ایک پھل پیدا فرمائیں گے، اور اس ایک پھل میں بہتر قسم کے ذائقے ہوں گے، اور کوئی ذائقہ دوسرے سے ملتا جلتا نہیں ہوگا۔ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ، اور اوپر تلے لدے ہوئے کیلے کے درختوں میں، وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، اور دور تک پھیلے ہوئے سائے میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے بعد درختوں کا سایہ اتنا دراز ہوگا کہ گھوڑے سوار آدمی اس کو 100 سال بھی قطع نہ کر سکے گا۔ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، اور بہتے ہوئے پانی میں، یعنی جاری پانی جو سطح زمین پر بہتا ہو۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور ڈھیر سارے پھلوں میں، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو نہ کبھی ختم ہوں گے نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی۔ وفرش مرفوعہ، اور اونچے رکھے ہوئے فرشوں میں۔ جنت کی اونچی نشستوں کا ذکر قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے، انہی نشستوں پر یہ فرش بچھے ہوئے ہوں گے، اس لیے انہیں اونچے رکھے ہوئے فرشوں سے تعبیر فرمایا ہے۔ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، یقین جانو ہم نے ان عورتوں کو نئی اٹھان دی ہے۔ تو قرآن کریم نے ان خواتین کا ذکر بڑے لطیف انداز میں فرمایا کہ اس میں بڑی بلاغت بھی ہے، اور ان خواتین کی پردہ داری بھی۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد حوریں نہیں ہیں جو جنتیوں کے لیے خاص طور پر پیدا کی گئی ہیں یا پیدا کی جائیں گی۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد نیک لوگوں کی وہ نیک بیویاں ہیں جو دنیا میں ان کی شریک حیات تھیں، آخرت میں ان کو نہیں اٹھان دینے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں وہ کیسی ہی رہی ہوں، جنت میں انہیں اپنے شوہروں کے لیے بہت خوبصورت بنا دیا جائے گا۔ جیسے کہ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی، اس طرح جو خواتین دنیا میں بن بہائی رہ گئیں انہیں بھی نئی اٹھان دے کر کسی نہ کسی جنتی سے ان کا نکاح کر دیا جائے گا۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ بَكَارًا، چنانچہ انہیں کمواریاں بنایا ہے۔ بعض حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کموارہ پن کبھی ختم نہیں ہوگا۔ عُرُبًا أَتْرَابًا، شوہروں کے لیے محبت سے بری ہوئی عمر میں برابر۔ ان کے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی، کیونکہ اپنی ہم عمر کے ساتھ ہی رفاقت کا صحیح لطف حاصل ہوتا ہے، اور یہ مطلب بھی ممکن ہے کہ وہ سب آپس میں ہم عمر ہوں گی۔ بعض حدیث میں کہ جنتیوں کی عمر 33 سال کر دی جائے گی، جو شباب کا زمانہ ہوتا ہے۔ یہ اصحاب الیمین، سب کچھ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہے، یعنی وہ جنتی کہ جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں آیا۔ تو اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس نصیب کریں، سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جنت کا تذکرہ سننے کے بعد اسے شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔